काफ का 10वां रुकू और 15वें पारे का आखिरी रुकू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंतलका, फंतलका वो दोनों चले, चल पड़ना, रवाना हुए। हत्ता यहाँ तक के इदा रकीबा, इदा जब, रकीबा वो दोनों सवार हो गए, फिस सफीनती कश्ती में। खरा कहा तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तोड़ डाला। खरक असल में कहते हैं फाड़ डालने को, तो तोड़ डाला, उसका फट्टा निकाल दिया। काला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये काम देखा तो फरमाया अखरकतहा लितुगरिका अहलहा, अखरकतहा क्या आपने इस कश्ती को तोड़ डाला है, लितुगरिका अहलहा ताकि आप इस कश्ती वालों को गर्क कर डालें। लक़द जित शैअन इमरा, अलबत्ता तहकीक आपने बड़े भारी काम कर दिया। शैअन इमरा ऐसा काम जो बड़ा भारी हो, ये यानी बहुत बड़ी गलती की आपने। तो हुआ क्या था, हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की आपस में डील हुई, इस बात पर इत्तेफाक हुआ जो गुज़श्ता सबक में आपके सामने आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की शराइत को कबूल फरमाया और अब वो दोनों रवाना हुए, इकट्ठे चले। हत्ता इदा रकीबा फिस सफीना, वो कश्ती में सवार हुए और कश्ती में जब उन्होंने सफर किया तो कश्ती वाले ने उनसे किराया नहीं लिया, बड़ा इकराम किया, बड़ी खिदमत की, ये सोच कर के दीनदार लोग हैं, दाढ़ी वाले हैं, अमामे वाले हैं, मुनासिब लिबास वाले हैं, तो उसने इकराम किया। और ये इकराम हमारे मुआशरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे खुश नसीब लोगों में पाया जाता है। कोई आदमी किसी की सफेद दाढ़ी देखकर इकराम करेगा, कोई आदमी किसी का लिबास और हिजाब देखकर इकराम करेगा, कोई आदमी किसी को आलिम या तालिब इल्म देखकर इकराम करेगा। तो वो इकराम उस आलिम या तालिब इल्म का नहीं कर रहा, वो उस बूढ़े का नहीं कर रहा, बल्कि ये हदीस मुबारका में आता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत के एहतराम के मुतरादिफ है। बूढ़े का एहतराम करना, बुजुर्ग का एहतराम करना, हिजाब और पर्दे वाली ख्वातीन का एहतराम करना, उलमा का एहतराम करना, नेक सीरत लोगों का एहतराम करना, ये एहतराम दरअसल हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का, अल्लाह के दीन का, अल्लाह के हुक्म का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का इकराम कर रहे होते। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, वो उस दीनी वज़ाकता वाला किरदार और अमल के एतबार से कमजोर है, ये उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन हम उसका इकराम करेंगे दीन की निस्बत से, बुढ़ापे की निस्बत से, हिजाब की निस्बत से और औरत होने के नाते से, सिन्फ़े नाज़िक होने के नाते से। अल्लाह करीम अपनी रहमत से हमें इस पर अपनी रहमतों से नवाजेंगे। और दूसरी तरफ बाद लोगों का तर्ज अमल क्या है कि लोग देखते हैं जी ये शरीफ आदमी है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा इससे रेट लो। तो ठीक है, वो शरीफ आदमी है, लेकिन आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो अपने इस धोखे और फ्रॉड को नहीं बचा सकते, और उसकी वजह से अल्लाह ताला की जो माल में बरकत है उससे आदमी महरूम हो जाता है, अल्लाह की रहमत से आदमी महरूम हो जाता है। इंसान को धोखा दे सकता है, इंसान के साथ तो वो गलत बयानी और चरब लिसानी से काम ले सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तो अलीम बिज़ात सुदूर जात है। इसलिए अल्लाह की अजमत और शान को अपने सामने रखना चाहिए। काला खरकतहा लितुगरिका अहलहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने इसकी कश्ती तोड़ डाली है ताकि आप इस कश्ती में बैठने वालों को गर्क कर डालें, या इस आदमी का नुकसान कर दिया आपने, ये बेचारा आप ना मजदूरी करने के काबिल ना किसी काम करने के काबिल, अजीब काम किया आपने। और बज़ाहिर देखा जाए, जाहिरी निगाह से देखा जाए, शरीयत की निगाह से देखा जाए तो अजीब बात है भाई, किसी दूसरे की कश्ती क्यों तोड़ दी। लक़द जि'ता शैअन इम्रा, ये आपने बड़ी भारी बात की। काला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, अलम अकुल क्या मैंने नहीं कहा था कि इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, कि आप हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। काला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि हाँ जी मैं तो इनके साथ ये अहद कर चुका
فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ مت کیجئے، میری پکڑ مت کیجئے، بما نسیت، تو جو میں بھول گیا، ظاہر انسان ہے بھول چک ہو جاتی ہے، ولا ترہقنی من امری عسرا، ولا ترہقنی، اور مجھے میرے کام میں مت ڈالی، من امری، میرے کام میں، عسرا، مشقت اور مشکل میں مت ڈالی، ترہقنی کسی کے اوپر کوئی چیز مسلط کرنا، ٹھونس دینا، ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے کام میں مجھے مشقت اور مشکل میں مت ڈالیے. تو یہ انہوں نے درخواست کی، لا تؤاخذنی، پہلی بات یہ کہ میرا مواخذہ اور پکڑ نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اتنے دور سے سفر کر کے آیا، اب یہاں پر آپ اتنی سی بات میں مجھے اس مشقت میں نہ ڈالیں. فانطلقا، بات آئے گی، ہو گئی، وہ آگے بڑھ گئے، فانطلقا، وہ دونوں آگے چلے، حتی، یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ وہ دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے سے ملے، لڑکا نظر آیا، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے یہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو، ایک معصوم انسان کو بغیر کسی نفس کے بدلے میں، بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی شرعی جواز کے آپ نے اس کو قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بڑا نامعقول کام کیا. نکرا کہتے اجنبی کام، جو عقل میں آنے والا، سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. نکرا، غیر معقول، عجیب کام کیا آپ نے. تو فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی، یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن، لڑکا دیکھا، اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی شکل نہیں. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا، ایک آدمی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اللہ نہ کرے وہ مرتد ہو گیا، تو 3 دن کی اس کو مہلت دی جائے گی. 3 دن میں وہ اسلام قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. نمبر 2، کسی آدمی نے دانستہ کسی کو قتل کیا تو اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. نمبر 3، کسی شادی شدہ آدمی نے بدکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا. تو یہاں تو کوئی، ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی گئی. تو کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے، زکیہ کہتے ہیں ایک معصوم، بے گناہ، صاف ستھرا، ایسا کہ اس کے اوپر کوئی عیب نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی ثبوت نہیں، آپ نے اس کو ایسے ہی مار ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑی نامعقول حرکت کی. الیاذ باللہ. قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، انکا، کہ بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا، کہ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سألتک عن شیء بعد، ان سألتک عن شیء، اگر سألتو، میں نے پوچھا، متکلم ہے، واحد متکلم، ان سألتو، اگر میں نے پوچھا، کہا آپ سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، تو فلا تصاحبنی، پھر آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، البتہ تحقیق آپ میری طرف سے معذور تصور ہوں گے. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہوں گے میری طرف سے عذر کی حد تک، یعنی آپ کا عذر پورا ہو جائے گا اور آپ بس ٹھیک ہے، میری بات جو وہ، میرا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری جانب سے معذور تصور کیے جائیں گے، میری جانب سے آپ عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہوں گے. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، اتیا، وہ دونوں آئے، اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس آئے. اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس آئے. استطعما اہلہا، تو ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا. استطعم کہتے ہیں کھانا طلب کرنا، طعام
اپنا یہ جب مجرد میں ہوتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانا. جب اسے مزید میں لے کر آتے ہیں تو اطعم یطعم کا معنی ہوتا ہے کھانا کھلانا. اور استطعم یستطعم کا معنی ہوتا ہے کھانا طلب کرنا. استطعم ان دونوں نے کھانا طلب کیا اہلہا اس بستی والوں سے فابوا ان یضیفوہما تو بستی والوں نے انکار کر دیا. فابوا اس بستی والوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں. یضیفوہما یضیفو کہ وہ مہمان نوازی کریں ہما ان دونوں کی. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ جب حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن کریم پر اعراب لگائے جانے لگے تو یہ جن لوگوں کا جس بستی والوں کا تذکرہ ان کے جو آل اولاد تھی وہ آئی حجاج کے پاس اور اسے کہا کہ ہم آپ کو اتنا جو ہے وہ سونا اور یہ چیزیں دے دیں گے. آپ ایک کام کریں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا میں یہ با کا نقطہ نیچے نہ آئے یہاں اوپر دو نقطے آ جائیں. فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا تو فَأَبَوْا کا معنی ابا یا ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. عطایاتی کا معنی ہوتا ہے آنا. تو ابو کے یہ با کے نیچے نقطہ نہ ہو یہ اوپر چلا جائے تو فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا اس کا معنی ہوگا کہ وہ آئے بستی والے کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں. تو مطلب بالکل بدل جاتا. حجاج بن یوسف نے کہا دنیا جہاں کے سارے خزانے دے دو میں اس نقطے کی تبدیلی نہیں کروں گا. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ حجاج بن یوسف جیسے شخص نے بھی اس میں ایک نقطے کی تبدیلی نہیں کی اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کے محافظ. فوجدا فیہا جدارا فوجدا ان دونوں نے وہاں پایا فیہا اس بستی میں جدارن ایک دیوار پائی یرید ان ینقض جو گرا چاہتی تھی گرنے لگی تھی گرنے کے قریب تھی فاقامہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا لو شئت اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا تو آپ اس پر اجر اور صلہ معاوضہ لے لیتے مزدوری لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک حضرت خضر نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا مرحلہ پہنچا لیکن اس جدائی سے پہلے جو باتیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کی تعویل اور اس کی تعبیر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تعویل اور تعبیر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئے گی کل کے سبق میں آئے گی. دوبارہ دیکھیے فانطلقا وہ دونوں چل پڑے روانہ ہوئے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینہ وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینہ ایک کشتی میں خرقہا تو انہوں نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا. حضرت خضر علیہ السلام نے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا لتغرق اہلہا کیا آپ نے اس کشتی کو توڑ ڈالا پھاڑ ڈالا لتغرق اہلہا تاکہ آپ اس کشتی کے والوں کو غرق کر ڈالیں. لقد جئت شیئا نمرا یہ تو آپ نے بڑا بھاری کام کیا بڑا بھاری جرم کیا. قال ارشاد فرمایا حضرت خضر نے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت میرا مؤاخذہ مت کیجئے اس چیز میں جو میں بھول چکا ولا ترہقنی من امری یسرا اور مجھے جو ہے وہ مشقت میں نہ ڈالیے میرے معاملے میں مشکل میں مت ڈالیے. فانطلقا پس وہ دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے فقتلہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس کہا ارے آپ نے ایک جو ہے وہ بے گناہ اور معصوم ایک صاف ستھرے آدمی کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا یہ تو آپ نے بڑا نامعقول کام کیا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. قال ان سألتک عن شیء حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں آپ سے اب کسی چیز کے بارے میں پوچھوں بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو آپ ہرگز فلا تصاحبنی مجھے اپنے ساتھ نہ کرنا اپنے ساتھ نہ رہنے دینا. قد بلغت من لدنی عذرا میری طرف سے آپ عذر کی انتہا کو پہنچ جائیں گے میری طرف سے آپ معذور تصور ہوں گے. فانطلقا
پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک کہ اذا آتا یا اہل قریہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے استطعما اہلہا انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا اس لیے کہ وہ دور ایسا تھا کہ آج کے دور کی طرح ہوٹل اور سرائے اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی. جس علاقے میں لوگ جاتے علاقے والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ان کی خوب خدمت کرے. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا تو اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کو پایا. کیسی دیوار؟ یرید ان ينقض جو گرا چاہتی تھی گرنے کے قریب تھی. فَأَقَامَهُ اس کو سیدھا کر دیا. قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر معاوضہ اور صلہ مقرر کر دیتے. یہ اس دن آپ حضرات کے سامنے